السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان ہے۔ فوراً پوچھتے ہیں، اے علی، اداسی کا کیا سبب ہے؟ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت علی نے فرمایا، آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنے ہی گھر کی چھت پر چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد ماں کی روح گھر کی چھت پر کیوں چیخ و پکار کر رہی تھی؟ مولا علی فرماتے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے لیے صدقات کرو، میری قضا نمازیں پڑھو، میرے سب قرض ادا کرو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد ارواح اپنے گھروں کا چکر لگاتی ہے۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد ماں باپ کی روح اپنی اولاد کے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور بار بار یہ فریاد کرتی رہتی ہے کہ ہم نے تمہیں پالا، بچپن میں تمہاری پرورش کی، آج ہم مر چکے ہیں، نہ اپنے لیے ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا ایک گناہ کم کر سکتے ہیں۔ خدا را ہمارے لیے نیک اعمال کرو، ہماری قضا نمازیں پڑھو، ہماری نیت کر کے کسی غریب کو کپڑے دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ آج میں نے ایک ماں کی روح کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے سامنے ایسے فریاد کر رہی تھی جیسے کوئی مجبور بے بس انسان کسی باحیثیت انسان کے سامنے فریاد کرتا ہے۔ اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ کون سے دن ماں باپ کی روح گھر آتی ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ جمعرات کی شب ارواح گھروں کو آتی ہے۔ ارواح کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے زندہ لوگوں کی طرف دیکھ کر فریاد کرے، مگر افسوس زندہ لوگ اپنی دنیا اور خواہشات میں اتنے مگن ہیں کہ نہ وہ خود کے اعمال کی فکر کرتے ہیں، نہ ہی اپنے بزرگ جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے نیک اعمال کی فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو انسان شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کرتا ہے، تو ان کے بزرگ مرحومین ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری اولاد نے مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بلایا، تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کا، ان کی زندگی کو آسان کر، ان کی مشکلات کو ختم کر، ان کو وہ عطا کر جو یہ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اور اللہ مرحومین کی دعا جو زندہ لوگوں کے لیے کی گئی ہو کبھی رد نہیں کرتا، اور زندہ لوگ جو اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اصل میں اپنے لیے ہی بھلائی کرتے ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں سوخرو ہونے لگتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے۔ فرمان الہی ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔